سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کے درمیان لفظی جنگ کیوں شروع ہوئی اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا اس وقت نمائندہ جی این این فیصل آباد اورنگزیب ملک کے ساتھ موجود ہیں، انہی سے جانیں گے۔ اورنگزیب بتائیے گا اس متعلق۔ سیاسی صورتحال پہ اور خصوصی طور پہ سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو کیاسرائیاں جاری ہیں اس کے اوپر ہم نے چیئرمین سنی اتحاد کونسل جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے خصوصی ٹائم لیا ہے۔ صاحبزادہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اچانک یہ کیا آ گیا ہے، کہاں پر بریک تھرو ہوا ہے کہ سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ آپس میں بیان بازی کرنے لگے؟ نہیں، کسی جگہ پہ بھی نہیں۔ دیکھیں، انہوں نے کچھ لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس کے اندر ایک تو میرا ٹویٹ جو تھا، چونکہ اس کے بعد یہ ایک تلاطم بپا ہوا، وہ شیر افضل صاحب کے بارے میں نہیں تھا، اور شیر افضل صاحب نے بھی کل رات پروگرام میں وضاحت کر دی کہ وہ بیسیکلی سنی اتحاد کونسل کو ڈاؤٹ نہیں کر رہے تھے، وہ کنسرن تھے کہ ایم ڈبلیو ایم کا فیصلہ کیوں تبدیل ہوا، اس کے بارے میں انہیں تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا گیا۔ تو کوئی ڈیفرنس آف اوپینین نہیں ہے۔ کل آپ نے چیئرمین گور خان صاحب کی گفتگو سنی، آپ نے اسد کیسر صاحب کی سنی، آپ نے شہریار آفریدی صاحب کی، علی محمد صاحب کی، جتنے کور کمیٹی کے ممبرز آپ نے تمام کی بات سن لی، تو میرا خیال ہے ان سب لوگوں نے اس فیصلے کو سپورٹ کیا۔ آپ کی صاحبزادہ صاحب ٹویٹ جو تھی اس نے تو ایک بڑی ہلچل مچا دی، آخر کوئی تو بات تھی بیک گراؤنڈ میں جو آپ کو ٹویٹ کرنا پڑی۔ باتیں ہوتی ہیں میرا بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ مین جب آپ کا آبجیکٹیو جو ہے نا وہ خان صاحب کی رہائی ہے اور اپنا چوری شدہ مینڈیٹ واپس لینا ہے۔ دیکھیں، میری لائلٹی، میری کمٹمنٹ اور میری زبان خان صاحب کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے اور اس ڈفرینس آف اوپینین کے اندر بہت ساری چیزیں میری منشا کے مطابق بھی نہیں ہوتی، بٹ ڈز دیٹ مین کہ میں چینل کے اوپر بیٹھ کے تو اس کے اوپر اس کا کھلم کھلا اظہار کرنا شروع کر دوں؟ تو کچھ چیزیں میرا خیال ہے کہ وہ ان اے پرنسپلڈ مینر اور آرگنائزڈ چینل کے ذریعے ہی کی جاتی ہیں۔ جب پارٹی کی کور کمیٹی موجود ہے، پارٹی کے اندر دیگر فارمز موجود ہیں، تو وہاں پر میرا خیال ہے یہ ایشو ڈسکس ہوتا، جو کہ ہوا نہیں۔ چونکہ یونانیمس ڈیسیژن تھا تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن بہرحال جن ساتھیوں نے کی، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے، انہوں نے کل اس کی تردید بھی کر دی، تو میں اس کے بعد تو میرا مناسب نہیں ہے کوئی۔ ایک بات کی تسلی رکھیں کہ یہ سیٹیں عمران خان کی ہیں، یہ مینڈیٹ عمران خان کا ہے، یہ اسی کے پاس ہی جائے گا۔ سر یہ بتائیے گا کہ امریکہ میں ایک آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر احتجاج ہوا ہے، عمران خان صاحب نے کہا بڑا اچھا احتجاج ہوا ہے، لیکن وہاں پر پاکستان کے اداروں کے سربراہان کی تصویریں لگائی گئی، اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ دیکھیں، وہ لگانی چاہیے تھی؟ میں ایک بات کے اوپر بڑا کلیئر ہوں، احتجاج سے آپ کسی کو بھی نہیں روک سکتے جب تک کہ وہ آئینی قانونی حدود کے اندر اور اخلاقی حدود کے اندر ہو، اور کسی کو روکنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر وہاں پر پاکستانیز نے احتجاج کیا تو میں اسے کوئی ایسی بری چیز نہیں سمجھتا، نہ ہوتا تو بہتر ہوتا، لیکن اگر انہوں نے کیا اپنا جو سمندر پار پاکستانیز ہیں اپنے اس حق کو، استحقاق کو استعمال کیا، تو بہرحال ہو گیا۔ لیکن جہاں تک اداروں کے سربراہان کی تصویریں لگانا ہے، میں بہرحال اس عمل کو سپورٹ نہیں کرتا، کیونکہ ایسا کوئی بھی عمل جو ہے وہ اداروں کی بدنامی کا سبب بنتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جی این این خصوصی جو پروگرام میں حامد رضا صاحب نے ہمیں ٹائم دیا اور ان کی سیاسی صورتحال پہ اس وقت جو منظر نامہ ہے، سینٹ کا الیکشن ہے، اسپیشل سیٹیں، اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے۔